السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل مہرہ کی اگلی قسط ہونے والی ہے انتہائی دھماکے دار، کیونکہ اب وہ تمام راز سامنے آنے والے ہیں جنہوں نے کئی اقساط سے ناظرین کو الجھا رکھا تھا۔ علیزہ آخر ہے کون؟ وہ سکندر سے بدلہ کیوں لے رہی ہے؟ اور حمزہ کی فیکٹری میں آگ لگوانے والا اصل مجرم کون ہے؟ اگلی قسط کی کہانی کا آغاز سکندر کے ایک بڑے انکشاف سے ہوتا ہے، جو پولیس اسے بتاتی ہے کہ عامر کا موبائل اس کے فارم ہاؤس سے برآمد ہوا ہے، لیکن جو لاش وہاں سے ملی ہے وہ عامر کی نہیں بلکہ سکندر کے اپنے ایک وفادار آدمی کی ہے۔ یہ سن کر سکندر پوری طرح ہل جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ آخر اس کے آدمی کو کس نے مارا اور یہ سب کسی بڑی سازش کا حصہ ہے۔ اسی ذہنی دباؤ اور الجھن میں سکندر اکیلا قبرستان پہنچ جاتا ہے، مگر جیسے ہی اس کی قبر پر نظر پڑتی ہے اور اس پر لگے ہوئے کتبے پر جو نام لکھا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین کھنچ جاتی ہے۔ اس پر انوشے کا نام دیکھ کر وہ اپنا سر پکڑ لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سکندر کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، سانسیں رک سی جاتی ہیں اور وہ خود سے کہتا ہے یہ نام یہاں کیوں ہے؟ یہ تو علیزے سے جڑا ہوا ہے۔ اسی لمحے اسے احساس ہوتا ہے کہ علیزے کا بدلہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ برسوں پرانی اور گہری منصوبہ بندی ہے۔ اچانک ایپیسوڈ کا سب سے بڑا دھماکہ ہوتا ہے جب وہ گھر جاتا ہے اور علیزہ تالیاں بجاتی ہوئی سامنے آتی ہے اور طنزیہ انداز میں کہتی ہے، واہ سکندر، آخر تمہیں سمجھ آ ہی گئی کہ کون ہے جو تمہیں برباد کرنا چاہتا ہے۔ سکندر گھبرا کر پوچھتا ہے، کون ہو تم اور تم کس کی بات کر رہی ہو؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب علیزہ اپنا اصل چہرہ دکھا دیتی ہے۔ میں ہی وہ دیمک ہوں جو ہمدانی ہاؤس کی دیواروں میں لگ چکی ہے، بہت جلد یہ گھر راکھ ہونے والا ہے۔ یہ سب سن کر سکندر کی ماں شدید غصے میں آ جاتی ہے اور علیزہ سے پوچھتی ہے کہ آخر ان کے بیٹے نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ علیزہ جواب دیتی ہے، اس نے میرے خاندان کو برباد کیا اور وقت آنے پر میں سب کچھ بتاؤں گی، ابھی نہیں۔ یہ ادھورا جواب سکندر اور اس کی ماں کے خوف کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ ادھر علیزہ اپنے انتقام کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ وہ سکندر کے سامنے کھل کر کہتی ہے کہ وہ اس گھر میں صرف ایک مقصد لے کر آئی تھی اور وہ مقصد تھا بربادی۔ وہ سکندر سے سوال کرتی ہے، کیا تم مان سکو گے کہ تم نے انوشے کے ساتھ کیا کیا؟ نکاح کے اگلے ہی دن طلاق، محبت کے نام پر دھوکہ اور ایک معصوم لڑکی کی پوری زندگی برباد کر دینا۔ علیزہ بتاتی ہے کہ انوشے اس رات روتے روتے مر گئی اور اس کی موت کی اصل ذمہ دار سکندر اور اس کا غرور تھا۔ وہ یہ بھی انکشاف کرتی ہے کہ نمرا کی زندگی میں دائم کو لانے والی بھی وہی تھی اور جو کچھ سکندر نے انوشے کے ساتھ کیا وہی اس نے نمرا کے ساتھ کیا۔ یہ سب سن کر ارمین بیگم اور نمرا دونوں ٹوٹ جاتی ہیں۔ نمرا کو احساس ہوتا ہے کہ جس بھابھی پر وہ اندھا اعتماد کرتی رہی وہی اس کی بربادی کی وجہ بنی۔ علیزہ کہتی ہے کہ یہ معاشرہ سب سے زیادہ اس انسان کو توڑتا ہے جس کے پاس کوئی اپنا نہ ہو۔ اس غرور کو توڑنے کے لیے میں نے تمہیں پولیس کے حوالے کیا۔ ادھر پولیس اسٹیشن میں عامر خود آ کر اعتراف کرتا ہے کہ حمزہ کے گودام میں آگ اس نے ارمین بیگم کے کہنے پر لگائی تھی۔ یہ اعتراف سب کچھ بدل دیتا ہے۔ پولیس سکندر کو حفیظ صاحب کے قتل کے کیس میں اور ارمین بیگم کو فیکٹری میں آگ لگوانے کے جرم میں گرفتار کر لیتی ہے۔ جیل میں سکندر پہلی بار مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے اور حمزہ کے سامنے انوشے کے ساتھ کیے گئے ظلم کا اعتراف کرتا ہے۔ دوسری طرف ارمین بیگم کو اب بھی کوئی پچھتاوا نہیں، وہ سارا الزام علیزہ پر ڈال دیتی ہے اور حمزہ کو طلاق کا مشورہ دیتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حمزہ کس کا ساتھ دے گا، سچ کا یا اپنے خاندان کا؟ تو ناظرین، یہ تھی ڈرامہ سیریل مہرہ کی اگلی قسط کی مکمل کہانی اور اصل سچ۔ آپ کو یہ ریویو کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔